زندہ باد. میں نے یہ جو کہا نا کہ یہ رجسٹر بنائیں اور یہ جو ڈیفینیشن اس میں آپ کو سمجھ آتی جائے اس کو اپنے الفاظ میں یا اسی کتاب کے الفاظ میں مت چن کے لکھ لیں, تو اس سے یہ ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے جی. اگر آپ ایسے ہی کر رہے ہیں تو بس آپ کے پوبارہ. آج ہم یہ چیپٹر نمبر 5 میں کچھ رنگین صفحے دیے ہوئے ہیں اوریجنل کتاب میں, اور کل میں نے ان کی تصویریں وہاں شیئر کر دی تھیں اپنا گروپ میں. یہ پیج نمبر 52 اور 53 کے درمیان میں یہاں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس پہ پہلے پیج پہ لکھا ہے انی جائلو فی الارض خلیفہ. آپ نے اور ہم نے اس کا ترجمہ آج تک یہ پڑھا, یہ سمجھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں زمین پہ ایک خلیفہ بنانا. نہیں, یہاں پہ لفظ ہے فی فی فی. انی جائلو فی الارض, فی الارض, فی 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 میں نے زمین میں. یہ بہت بڑا نقطہ ہے. یہ علی الارض نہیں ہے, زمین کے اوپر نہیں, زمین کے اندر. پہلا فرق سمجھ آ رہا ہے, آنا شروع ہوا. زمین کہاں ہے؟ زمین کا باطن جو ہے وہ ہمارے اندر کے باطن سے جڑا ہوا ہے. تو ہم نے اپنے باطن کے اندر اگر اتر کے زمین کو سمجھ لیا تو ممکن ہے. انی جائلو, یہ نہیں کہا کہ میں نے بنا دیا, کہا میں چاہتا ہوں, میں بنانا چاہتا ہوں یا میں بناؤں گا. جائل یہ فعل نہیں کہا. خلیفہ, خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ اپنے باس کا, اپنے بڑوں کا, اپنے سپیریئر کا. یا ڈپٹی کیا ہوتا ہے؟ ڈپٹی جو ہوتا ہے وہ کسی بڑی اتھارٹی کو ڈپٹائز کرتا ہے. سیکنڈ ان کمانڈ ہوتا ہے, وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے کن کاموں میں؟ جو بڑا کہتا ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں کچھ کر سکتا, نہ اسے کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ اپنی مرضیاں کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ علوم کی ہوا لگتی ہے اور نہ وہ ان کے بارے میں کچھ جان سکتا ہے. یہ تبھی ملتا ہے جب بندہ اپنی ذات کی اس سے ہٹ کر اللہ کی صفات اور اس کی ذات کو سمجھتا ہے اور اپنی مرضیاں, اپنی چلاکیاں کرنا بند کر دیتا ہے. دوسروں کے کام آنے کی خواہش لے کر کام کر رہا ہوتا ہے. اس کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہوتا. تب جا کر اس کو یہ خلافت دی جا سکتی ہے. دیکھیں نا, اگر ایک افسر ہے, کمشنر ہے, اس کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اسے کمشنر کی ماننی ہے. اب ایک چانسلر ہے تو ایک وائس چانسلر ہوتا ہے. وائس چانسلر, اسے انگریزی میں کہتے ہیں انی, یعنی کہ جائل فی الارض خلیفہ. اس کا خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے. وہ وائس جرنٹ آن ارتھ کرتے ہیں. اللہ آن نہیں ہے, وہ ان ارتھ ہے. اب ارتھ ہی کا خیر. تو اس کے لیے جو نظام ہے وہ حضور مرشد کریم نے اگلے ڈایاگرام میں, جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان, یہ اندر جو ہے وائٹ رنگ کا ایک انسان ہے, بے رنگ, اس میں کوئی رنگ نہیں ہے. پھر اس کے اوپر دیکھیں تو کتنے رنگوں کے ہالے بنے ہوئے ہیں. پھر اس کے اندر وہی 6 رنگوں کے مراکز ہیں. یہ رنگ جو ہیں یہ لطائف کے اپنے رنگ نہیں ہیں, یہ صرف انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہیں, لطائف بات کو سمجھانے کے لیے ہیں. اور یہ بات اگلے یعنی نقشوں میں اور جدولز میں بتائی جائے گی کہ کس طرح سے یہ 6 لطائف اصل میں وہ ستت ایام کی 6 بناوٹیں ہیں. اب اس سے اگلا پیج دیکھیں کیا لکھا ہے. پہلے یہ 3 دیکھیں, یہ سیاہ رنگ کا کائنات کی معلومات کا ریکارڈ, یعنی علم. معلومات کسے کہتے ہیں؟
علم. کائنات کے بارے میں اللہ نے اپنا جو بھی علم ہے اس کا ایک ریکارڈ بنا دیا. اب غور کریں، اس کے نیچے 4 لفظ لکھیں. کیا کہ نور مطلق ہے، یہ نسمہ مطلق ہے، یہ ثابتہ ہے، یہ روح اعظم ہے. نور مطلق، نسمہ، ثابتہ اور روح اعظم، یہ چاروں اصل میں ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہ چاروں اصل میں ایک ہی چیز ہیں. کیا؟ کائنات کی معلومات کا ریکارڈ. کائنات کی معلومات کے ریکارڈ کے اوپر یہ ٹائٹل لگا ہوا ہے. اب اس کی 2 سطحیں ہیں، 2 سطحیں ہیں. جیسے یہ ایک پیج ہے، کائنات کی معلومات کے ریکارڈ کا ایک پیج ہے. اب وہ پیج کا اوپر کا حصہ جو روشنی کی طرف ہے، جو تجلیات کی طرف ہے، اس کا نام ہے لطیفہ اخفا. وہ ٹاپ موسٹ، ادھر نقشے میں دیکھیں تو یہ جامنی رنگ سب سے اوپر دکھایا گیا. اس کے نیچے نیلا رنگ جو ہے وہ ہے اس کی، یعنی کہ پیج ہے نا، تو پیج کی مثال میں دے رہا ہوں کہ اس کا ایک صفحہ جو روشنی کی طرف ہے اور دوسرا جو نیچے کی طرف ہے، وہ نچلا صفحہ جو ہے وہ لطیفہ خفی کہلا رہا ہے. یعنی یہ دونوں لطائف مل کر روح اعظم بن رہے ہیں، یہ دونوں لطائف مل کر ثابتہ کہلا رہے ہیں، یہ دونوں لطائف مل کر نور مطلق کہلا رہے ہیں، اور انہی کو کائنات کی معلومات کا ریکارڈ کہا جا رہا ہے. اب اس سے نیچے دیکھیں، یہ گرین لائن ہے کہ زندگی کی تشکیل کے احکامات، یعنی زندگی کی شکل، زندگی کی بناوٹ، اس کے بارے میں جو احکامات صادر ہو رہے ہیں. احکامات کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بڑی وضاحت سے پیچھے ایک چیپٹر میں پڑھا کہ یہ فکر کو کہتے ہیں. پہلا دائرہ علم ہے، دوسرا دائرہ فکر ہے جس کے نتیجے میں احکامات صادر ہو رہے ہیں. اس کے بھی 4 نام ہیں. غور کریں کیا 4 نام ہیں؟ نور مفرد عیان، یا نسمہ مفرد، اور روح انسانی. اب اس کی بناوٹ ایسے ہے کہ اس کے سامنے 2 مزید دائرے بنائیں. ایک ہے لطیفہ سری اور دوسرا ہے لطیفہ روحی. یعنی اسی طرح جیسے یہ اوپر کی بات عرض کی کہ ایک پیج ہے، یہ دوسرا پیج ہے. پہلا پیج اپنی جگہ پہ، یہ دوسرا پیج آ گیا. اب یہ جو اوپر کی سطح ہے دوسرے پیج کی، وہ پہلے کے نچلی سطح کی طرف رخ کیے ہوئے، یعنی اسے لطیفہ روحی کہا. اور اسے لطیفہ روحی کہا. بہرحال یہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ لطیفہ سری اوپر ہے، لطیفہ روحی نیچے ہے. تو یہ وائٹ جو ہے یہاں پہ اب ڈائیگرام میں بھی یہ اوپر ہے لطیفہ روحی، تو لطیفہ سری اس سے نیچے ہے. تو یہ پلیسمنٹ ساری صرف ایک آئیڈیا دینے کے لیے ہیں. تو ان دونوں کا، یعنی لطیفہ سری اور ایک لطیفہ روحی کا کیا ہے؟ کمبینیشن جو ہے یہ زندگی کی تشکیل کے احکامات ہیں، یا یہ فکر کا مجموعہ ہے. یعنی اسی کو حکم کہا جا رہا ہے، اسی کو فکر کہا جاتا ہے. یعنی کہ علم کی روشنی میں جو کچھ سوچا جاتا ہے وہ اصل میں زندگی کی تشکیل کے احکامات بن جاتے ہیں. اب اس کے نیچے مزید 2 لطائف ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ سرخ رنگ میں لکھا ہوا ہے انفرادی اعمال کا ریکارڈ، کائنات کی معلومات کا ریکارڈ، پھر زندگی کی تشکیل کے احکامات، اور اس سے نیچے ہے انفرادی اعمال کا ریکارڈ. اسی کو نسمہ مرکب کہتے ہیں، اسی کو جویہ کہتے ہیں، اور اسی کو روح حیوانی کہتے ہیں. اب یہ بھی روشنی کا ایک دائرہ ہے جس کے لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی. اچھا، اس میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اس کو جب بھی یہ ترتیب اگر آپ ٹھیک کریں نا کہ یہ لطیفہ اخفا کو پہلے لکھیں اور لطیفہ خفی کو بعد میں لکھیں تو یہ ساری ترتیب سیٹ ہو جائے گی. یہ جو اشتباہ ہوا نا کہ پہلے اوپر
اوپر والی سطح وہ لطیفہ اخفا ہے، یہ لطیفہ سری اوپر ہے، پھر لطیفہ قلبی تیسرے پیج کا اوپر کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ تو دیکھیں یہ پورا ڈایاگرام جو ہے، یہ جو اس کا ٹائٹل ہے اور یہ جو بھی اس میں جدول ہیں جن کو ہم کتاب پڑھتے ہوئے بہت کم توجہ دیتے ہیں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، درخواست گزار ہوں کہ ان کو بھی سمجھیں، کیونکہ یہ مرشد کریم نے ساری تعلیمات کا بات کو سمجھانے کا آسان کر دیا طریقہ کہ یہ ڈایاگرام دے دیے. اب دیکھیے اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے. یہ جو نیچے الفاظ ہیں یہ اصل میں اس لوح و قلم کے الفاظ ہیں جو حضور قلندر بابا اولیاء نے لکھوائی، لیکن جب اس کی پبلیکیشن کا وقت آیا تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ڈسکارڈ کروا دی. ان میں سے کچھ چیزیں حضور مرشد کریم نے قلندر شعور میں دے دی اور کچھ دیگر کتب میں شامل کر دی. یہ بات بہت عجیب بتا دی میں نے آپ کو. اب یہ باتیں مرشد کریم نے خود فرمائی تھی، اس لیے میرے ذہن میں اچانک وہ گزری کہ یہ چیز قلندر شعور کتاب میں شروع میں دی گئی ہے. کیا کہ اب یہ کائناتی پروگرام کی ایک بناوٹ دکھانا مقصود ہے اس سے کہ کتاب المبین ہے. کتاب المبین کا مطلب ہے پورا پروگرام جو تمام کائناتوں پہ مشتمل ہے، جس کو قرآن کتاب المبین کہتا ہے. وہ اصل میں ایک کتاب المبین جس میں 30 کروڑ لوح محفوظ، 30 کروڑ الواح محفوظ ہیں. یعنی اس ایسی کتاب یا ایک ایسی ہارڈ ڈسک جس میں 30 کروڑ کا مطلب ہو گیا 300 ملین 30 کروڑ الواح محفوظ ہیں. اور ایک لوح محفوظ جو ہے یعنی کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے، اس میں 300 ملین فائلز ہیں، اور ایک فائل، ہر فائل آگے 80,000 حزیرے ہیں. اب یہ حزیرے کیا ہوتا ہے؟ حزیرے کا لفظ جو ہے یہ اصل میں پورے کہکشانی نظاموں کو محیط ہے. حزیرہ ایک پورے مطلب کہ کہکشانی نظام کو، کہکشانی گلیکٹیل سسٹم، یہ جو گلیکسیز ہوتی ہیں، یہ جو ہمیں ملکی ویز نظر آتے ہیں آسمان پہ، بہت دھندلے پہلے جب یہ روشنیاں اتنی نہیں ہوتی تھی تو آسان سے دکھتے تھے، مطلب ننگی آنکھ سے بھی دکھتے تھے. تو ایک حزیرے میں، اب ایک حزیرے میں 80,000 حزیرے، ذرا ضرب لگائیں، یعنی اس کو ضرب دیں 80,000 کو 300 ملین سے، تو بتائیے کہ کیا ریشو بنی. 80,000 ضرب 300 ملین. اور پھر ایک حزیرے میں یعنی ہر حزیرہ 1 کھرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور 12 کھرب غیر مستقل نظام کام کر رہے ہیں. یعنی یہ اتنی وسعت ہے ان پروگرامز میں. تو آپ کو کتنا بڑا دماغ بنانا ہے، اس سے آپ کو ایک یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کمر ہمت باندھیں، اس لیے نہیں کہ مروب ہو کے تو ٹھوس ہو کے بیٹھ جائیں اجی ہم کیا کر سکتے ہیں. نو، یہ آپ اور میں پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا ذہن تیار کیا جا رہا ہے. آپ اسے اس جذبے سے دیکھیں کہ ایک نظام سے کیا مراد ہے، وہ کسی ایک سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے. ایک سورج کا دائرہ وسعت یعنی ایک سورج کی روشنی جہاں تک پہنچتی ہے، اور جہاں تک وہ روشنی پہنچتی ہے ہر سورج یعنی سٹار کے گرد 9، 12 یا 13 سیارے گردش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپ کو صرف کتاب المبین کا ایک ہلکا سا خاکہ انہوں نے
کس نے؟ حضور قلندر بابا اولیاء نے اور ان کے ممثل خانوادہ سلسلہ عظیمیہ حضور مرشد کریم نے یہ باتیں واشگاف کر دی، انہیں سامنے لے آئے اور یہ بتایا کہ یہ اصل میں اتنا بڑا سسٹم ہے، نظام ہے، اتنا بڑا پروگرام ہے جو اللہ کے ذہن میں۔ یہاں پہ میں آپ کو اگلی بات پڑھنے سے پہلے قرآن کی طرف اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اقرا پڑھ، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ امی ہوں، میں امی ہوں، میں اسے نہیں پڑھنا جانتا، تو حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ ان کو آغوش میں لے کے زور سے بھینچتے ہیں، سینے سے لگا کے یا آغوش میں لے کے یا گلے مل کر زور سے دباتے ہیں اور کہتے ہیں اب پڑھ۔ یعنی وہ دبانے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس ڈاکیومنٹ کو جو انہوں نے وہاں لا کے رکھا جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اسے پڑھ، دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں تم کل کہو، یعنی کل پڑھو کہو نہیں کہہ رہے، نہ کہہ رہے ہیں یتلو، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اس کی تلاوت کرو، کیا کہہ رہے ہیں؟ اقرا۔ اور قرأت کیسے کی جاتی ہے؟ کہ جیسے میں یہ ریڈنگ کر رہا ہوں، یعنی ایک چیز کو دیکھ کے اسے پڑھنا۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، وہ 3 دفعہ یہ کرتے ہیں تو وہ صلاحیت ان کے اندر ایکٹیویٹ کر دی گئی یا ہو گئی۔ اب ہم ان کے امتی ہیں تو ہمارا کیا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے ذہن کو اتنا بڑا کریں کہ یہ صلاحیت اللہ رب کریم ہمیں بھی عطا کر دے؟ تو کتاب المبین لا کے وہاں رکھی گئی اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اقرا پڑھ اس کو، اور اگلی بات کیا کہی؟ خلق الانسان من علق، تجھے تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تو اسے پڑھے، حالانکہ تمہاری تخلیق مطلب کہ تخلیقی سسٹم دنیا میں یہ سارا نظام جو ہے یہ بڑا نچلے درجے کا ہے۔ اب تم نے یہاں سے رائز کر کے یہاں تک جانا ہے، یہ پہلی آیت ہے نا قرآن کی ترتیب نزولی میں، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پہلی آیت جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ بنیادی کام ہے جو انسان نے کرنا ہے۔ یہی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہی گئی اور انہوں نے پوری جان لڑا دی۔ نتیجہ یہ کہ وہ مقام محمود تک پہنچ گئے، اسی دن نہیں پہنچے، 9 سال لگے انہیں نبوت ملنے کے یا غار حرا میں یہ پہلی وحی آنے کے بعد۔ جو معراج کا سفر ہے وہ اسی دن تو نہیں ہو گیا تھا، وہ 9 سال بعد ہوا تھا۔ تو 9 سال وہ کتنی مطلب جو بھی وہ کرتے تھے جیسے بھی ہو رہا تھا وہ وہاں تک پہنچے۔ ہیونگ سیڈ دس، اب یہ جو اوپر لطائف کا بیان ہے اسی کی یعنی کہ شرح کرنے لگے ہیں مرشد کریم کہ یہ پہلا لطیفہ جس کو اخفا کا نام دیا ہے، جو انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے، یعنی کہ یہ جو 3 ورق ہیں اس کی اوپر کی سطح کا نام ہے لطیفہ اخفا، اور یہی نقطہ واحدہ انسان کے اندر، جب آپ نیچے سے اوپر کو جائیں گے تو یہ ہے وہ نقطہ واحدہ، یعنی ایک ہی نقطہ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ بستا ہے، جس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات میں جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا حکم چلنے لگتا ہے۔
یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا. مسخر میں نے تسخیر کر دیا، یعنی اس کو آپ کے تابع کر دیا، آپ کے حکم کے تحت چلے گا، آپ کے کہنے پر چلے گا. ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب مشین پہ دیکھیں نا، مشین بنانے والا کوئی ہے، کارخانے میں ایک بڑی مشین چل رہی ہے، لیکن ایک آپریٹر وہاں پہ کھڑا ہونا ضروری ہے جو اس مشین کو چلائے، اس کا آن کا بٹن دبائے اور پھر دیکھے کہ یہ اس کی ورکنگ ٹھیک چل رہی ہے. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں وہ بٹن آف کر کے اس کو سیٹ کر کے دوبارہ آن کر دیتا ہے. اسی طرح لطیفہ اخفا اور لطیفہ خفی کے دائرے کو روح اعظم، نور مطلق، نسمہ مطلق اور ثابتہ کہتے ہیں. لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے. لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے، لطیفہ خفی کا رنگ نیلا ہے. لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے. روح اعظم یعنی خفی اور اخفا کو نہر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے. یہ نہر تسوید سامنے اس کے 53 نمبر پہ دیکھیں، حجاب محمود کے نیچے، تو اس میں نہر تسوید لکھا ہوا ہے. اب لفظ تسوید کہتے ہیں سیاہ کو، اسی سے لفظ اسود ہے، اسی سے لفظ حجر اسود ہے. یہ اسود سودا اسی سے ہے لفظ. یہ حکمت میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اس میں سوداویت کا غلبہ، یعنی کہ بلیک بائل کہتے ہیں اس کو. تو سودا کہتے ہیں سیاہی کو. سیاہی اس کو کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں روشنی کا دخل نہیں ہے، یعنی کہ یہ زون روشنیوں سے اوپر کا زون ہے، اس لیے اس کو نہر تسوید کہتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ روح اعظم کو، یعنی دونوں لطائف کو نہر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے. اور روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالی کی تقریباً 11,500 تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے. جب بندہ روح اعظم کے درجے پہ پہنچتا ہے تو اس کے سامنے اللہ کی 11,500 تجلیات آ سکتی ہیں، آ نہیں جاتی. اس کی ذہنی سکت کے ساتھ ساتھ ہے. وہ پہلے کسی دیکھے نا تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی اصل میں کسی صفت کے اظہار کو کہتے ہیں. جہاں پہ کوئی صفت اپنا اظہار کرتی ہے تو وہ جہاں پہ سپارک ہوتا ہے اسے تجلی کہتے ہیں. تو یہ تجلیات گویا 11,500 صفات کا وہ مشاہدہ کرنے لگتا ہے. لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ تعالی کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں کیا ہیں اور اسرار اور رموز کیا ہیں؟ یعنی اللہ نے کوئی بھی چیز کیوں تخلیق کی. مثال ہے مکھی. اب ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی کیا مصلحت ہے، مکھی کیوں تخلیق کی؟ تو اصل میں جب آپ کا ذہن کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی مکھی پیدا ہوتی ہے جہاں گندگی ہوتی ہے. تو مکھی دراصل انڈیکیٹر ہے گندگی کا. ہم گندگی کے بجائے مکھی مار رہے ہیں، گندگی نہیں ختم کر رہے، مکھی مار رہے ہیں. تو اس طرح سے جب بندے کا ذہن کھلنا شروع ہوتا ہے تو اسے پھر قدرت کی تخلیق کی مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اب اسرار کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ سر کی جمع ہے. سر کا مطلب ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے، یعنی اس کا کیا راز کیا ہے. رمز میں نے اشارہ، رموز یہ اشارے کنائے جو ہیں ان سے کیا پتہ چل رہا ہے وہ ان کو سمجھنے لگتا ہے.
تو یہ کس چیز میں؟ لطیفہ اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ علم الہی، اللہ کے علم کی تجلی. اب علم الہی کیا ہوا؟ صفت ہوئی نا. تو اللہ کا علم جو ہے اس کا تجلی جو ہے وہ کچھ مصلحتیں، اس تجلی کے اندر کیا ہیں کہ اللہ کیوں چاہتا ہے، یعنی اللہ کا ذہن ہے کہ مصلحت کیا ہے، اس کے کیا راز ہیں، اس کی کیا رموز ہیں، پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس کا. انہیں یعنی کہ اس ریکارڈ کو انہیں لطیفہ خفی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے. اب یہ بڑا ٹیکنیکل لفظ ہے کہ ریکارڈ جو ہے وہ لطیفہ اخفا پہ ہے، لیکن پڑھائی سے لطیفہ خفی کی روشنی میں جا رہا ہے. یعنی ہمیں پہلے اپنے ذہن کو لطیفہ خفی تک لے جانا ہے، تب جا کر ہم اس قابل ہوں گے کہ لطیفہ اخفا کو پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. سالک اپنے پیر و مرشد کی نظر کرم اور تفہیم کی طرز پر. اب تفہیم کی طرز کیا ہے؟ پیر و مرشد کی نظر کرم اور تفہیم کی طرز. تفہیم اصل میں ایک پورا پروگرام ہے، لوح قلم میں ہم آگے پڑھیں گے. اس میں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، ساتھ میں اندھیرے میں نظر جما کر ٹکٹکی باندھ کر پلکوں کو جھپکنے سے روکتے ہوئے گھنٹوں کی مشقیں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کر یہ تفہیم کا پروگرام قابو میں آتا ہے. لیکن تفہیم کا پروگرام اکیلا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ساتھ میں مرشد کریم کی نظر کرم بھی. تو کیا کہا کہ اپنے پیر و مرشد کی نظر کرم اور تفہیم کی طرز پر روح اعظم کی تحریکات کا مطالعہ کرتا ہے. یعنی کہ وہ جو مراقبوں کا ایک ٹپیکل سٹائل ہے، اس میں باقاعدہ کانوں میں کالی مرچیں لگائی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھی جاتی ہے تاکہ آنکھوں کے ڈیلے نہ ہلیں. وہ پھر انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. تو بتایا یہ کہ لطیفہ اخفا جمع لطیفہ خفی برابر ہے روح اعظم کے یا نور مطلق کے، اور اسی کو نسمہ مطلق بھی کہا یا ثابتہ. تو گویا یہ ساری ٹرمنالوجی بھی استعمال کی اور ساتھ میں اس کی شرح کر دی. اب بات آ گئی دوسرے درجے کی، جسے لطیفہ سری اور لطیفہ روحی کے دائرے کو روح انسانی، نور مرکب، نسمہ مفرد اور عیان جس کی واحد عین ہے کہتے ہیں. لطیفہ سری اور لطیفہ روحی کے دائرے کو، یعنی کہ ایک دائرہ ہے، اس کی دو سطحیں ہیں، ایک اندر کی سطح اور ایک باہر کی سطح. تو جو باہر کی سطح ہے اسے لطیفہ سری کہتے ہیں، اور جو اندر کی سطح ہے اسے لطیفہ روحی کہتے ہیں. تو اس پورے دائرے کو روح انسانی کہتے ہیں، یا یہ نور مرکب کہلاتا ہے، اسی کو نسمہ مفرد کہتے ہیں، اسی کو عیان کہتے ہیں، اور اسی عیان کی واحد عین ہے. اور لطیفہ سری کا مقام سینے کے دائیں طرف ہے. لطیفہ سری کا رنگ سفید ہے. لطیفہ سری میں فرد کے متعلق احکامات لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں. اب اس کو سمجھیں. لطیفہ سری کا اپنا رنگ سفید، اور اس میں فرد کے متعلق احکامات لوح محفوظ میں اجتماعی ہوتے ہیں، یہاں آتے آتے وہ سیپریٹ ہو کے تو فرد کے متعلق رہ جاتے ہیں. اب سمجھیں کہ یہ ایک پروگرام ہوا جو اللہ کے ذہن میں، اور ایک جو کہ یہ سارے جو لطائف کا چکر ہے یہ انسان کے اندر جو مقامات ہیں جہاں پہ اس کے حوالے سے جو پروگرام کا حصہ ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنے یعنی انفرادی سطح پہ جو اس کا پروگرام ہے وہ وہاں پہ منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ روح انسانی میں ہو رہا ہوتا ہے. لطیفہ سری کا رنگ سفید ہے. لطیفہ سری میں فرد کے متعلق احکامات لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں. لطیفہ سری متحرک ہونے پر بندے کی نظر عالم مثال پر پڑتی ہے.
عالم مثال جہاں پہ ہمارے اس مادی جسم سے ملتا جلتا جسم کام کرتا ہے، اسے عالم مثال کہتے ہیں۔ لطیفہ روحی کا رنگ سبز ہے، لطیفہ روحی سے متعارف بندے کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، یا یہ دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہاں تھے، اس کا شعور آ جاتا ہے۔ روح انسانی یعنی لطیفہ سری اور لطیفہ روحی دونوں کو ملا لیں تو ان کو نہر تجرید، تجرید انگریزی میں کہتے ہیں ایبسٹریکٹ کو، جس میں کوئی ڈائمینشنز نہیں ہوتی، جو مجرد ہوتا ہے یعنی سنگولر فارم میں ہوتا ہے۔ نہر تجرید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے اور لوح محفوظ کے اوپر نوئی ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا جاتا ہے۔ اب لطیفہ سری جمع لطیفہ روحی کیا بنا؟ روح انسانی۔ اسی کو نسمہ مفرد کہتے ہیں اور اسی کو عین بھی کہتے ہیں، اسی کو نور مرکب بھی کہتے ہیں۔ لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے دائرے کو روح حیوانی یعنی نسمہ مرکب یعنی جویہ بھی کہتے ہیں، اور لطیفہ قلبی کا مقام دل ہے، اس کا رنگ سرخ ہے۔ لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے، جب آپ اپنے دل میں اترتے ہیں تو آپ کو اپنے اعمال نظر آتے ہیں، اعمال جو آپ نے کیا یا جو آپ کریں گے، ان اعمال کو لطیفہ نفسی کی روشنی میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنے لطیفہ نفسی کی روشنی کا استعمال لانا چاہیے۔ لطیفہ قلبی متحرک ہونے سے انسان جنات سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ جی ہم جنات ہمارے قبضے میں، تو وہ کہاں ہیں؟ وہ ذرا سا لطیفہ نفسی سے ذرا سا اوپر ہے، تو وہ انسان جنات سے واقف ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے لطیفہ قلبی سے متعارف ہو جائے، اور لطیفہ قلبی کو نہر تشہید سیراب کرتی ہے۔ لطیفہ نفسی اس کا مقام ناف سے ذرا نیچے ہے، اور لطیفہ نفسی کو نہر تظہیر سیراب کرتی ہے۔ لفظ تظہیر ظاہر سے، تشہید شہود سے، شہد شہود یعنی جہاں پہ چیزیں مظہر نہیں ہوتی لیکن مشاہدے میں آ جاتی ہیں، تو لطیفہ نفسی کو نہر تظہیر سیراب کرتی ہے، یعنی کہ وہ نہر، وہ چینل، ایک چینل ہے روشنیوں کا جو چیزوں کو مجسم یا مظہر کی صورت میں سامنے لا رہا ہے۔ تو مراقبے کے ذریعے لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب لطیفہ نفسی جمع لطیفہ قلبی برابر ہے روح حیوانی کے، اور اسی کو نسمہ مرکب کہتے ہیں یا اسی کو جویہ کہتے ہیں۔ تو یہ وضاحت میں نے تو نہیں کی، اس کو صرف ریڈ کر کے آپ سے شیئر کیا اور آپ کو صرف یہ اندازہ کروایا کہ یہ ساری باتیں دیکھیں کتنا سمپلیفائڈ ہو گیا، ایک ہی جگہ انہوں نے سارا جمع کر دیا، وہ ساری چیزیں جو ادھر ادھر بکھری ہوئی ہیں وہ ایک پیج پہ آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟